شرک اور بدعت میں فرق کیا؟ دیکھیے، شرک تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. مثلا اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ کہیں نہیں بلکہ کچھ اور بھی لوگ شریک ہیں اس میں، یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور کوئی مشرک اگر انتقال کر جائے تو یہ گناہ اس کا ناقابل معافی. آپ نے پوچھا کہ بدعت اور شرک میں کیا فرق ہے؟ تو شرک اور بدعت میں فرق یہ، بدعت اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو نئی بات ایسی نکالی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھنا ڈالنے کے لیے یا اس کے دین سے مانے. یعنی یہ کہ کوئی کام ایسا کرنا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ کام جو ہے وہ ترک ہو جائے اور اس کی جگہ نئے کام کو ترجیح دی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہو یا دین میں فتنے کا باعث ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام بدعتیں جو ہیں وہ دلالہ ہیں، یعنی گمراہی ہیں، اور تمام گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جب لفظ بدعت کہا جائے تو بدعت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید، دینداری، ہمارا دین، شریعت کے اصولوں کے جو خلاف کوئی نیا عمل نکالا جائے تو وہ گمراہی اور وہ دلالہ بدعت. لیکن کوئی ایسی بدعت ہو یعنی جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے زمانے میں تراویح باجماعت نہیں پڑھی گئی بلکہ ایک دو تراویح حضور نے پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا اجرا کیا اور بطور خاص فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت. مثلا اذان جمعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہوتی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایک ہوتی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہوتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جاری کی جو یقیناً نیا کام تھا، لیکن ہم اسے بدعت نہیں کہیں. اگر کوئی اسے بدعت کہے بھی تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بدعت حسنہ. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے، احادیث مقدسہ کو لکھنا، ان کی شرح لکھنا، کتب لغت لکھنا، علم صرف اور نحو کا اجرا کرنا، ظاہر یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. بظاہر یہ بدعت ہیں لیکن اس کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو اچھی بدعت کہا جائے گا. آپ نے پوچھا کہ شرک اور بدعت کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے؟ ہم پہلے بتا چکے کہ شرک تو ناقابل معافی ہے، البتہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور بدعت کے متعلق میں نے فرمایا یہ گمراہی ہے اور یہ جہنم میں انسان کو لے